نحمد و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نفسی طریقۂ علاج میں مسلمانوں کا حصہ۔ یہ دراصل ایک ترجمہ ہے جو برصغیر پاک و ہند کے آج کے جدید دور کے سب سے بڑے نفسیات دان ڈاکٹر محمد اجمل کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا تھا۔ ان کے ذہین ترین استاد، ہمارے بہت خوبصورت شاندار غزل کے شاعر شہزاد احمد صاحب نے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ تمام تر نفسیاتی علم اور آج کا جو نفسیاتی طریقہ علاج ہے، یہ دراصل مسلمان صوفیاء نے اس کا آغاز کیا تھا، اور انہوں نے جس طریقے سے اپنے پاس آنے والے لوگوں کی داد رسی کی اور ان کو جس طرح الجھنوں سے نکالا، وہ شاید آج کا جدید دور میں کوئی بھی بڑے سے بڑا نفسیات دان بھی نہیں نکال پا رہا۔ اس کے موضوعات آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایسا شخص جس کی پوری زندگی مغرب کی تعلیم کے اندر گزری ہو، اس شخص نے اس کتاب میں نفسی طریقۂ علاج میں مسلمانوں کا حصہ، یہ بہت مختصر ہے لیکن کیا ماورائی انسان پسندی ممکن ہے؟ یعنی ایک ایسا انسان جس کو روح، جس کی اس کے صورت باطن کی آگاہی کیا چیز ہوتی ہے، مرشد کے اوصاف اور فرائض، یعنی آپ نفسیات کا علاج کر رہے ہیں، بات مرشد کی جہاں آ گئی۔ صوفی نفسی طریقۂ علاج کے صوفیاء نے کیسے نفس کی اصلاح کر کے علاج کیا، اور انسان کے جاویدانی پیکر کے ساتھ ساتھ ترک سبب، یعنی کون سی چیزیں ترک کریں گے تو انسان کی پہلے ذہنی صحت ہوگی اور پھر اس کے بعد جسمانی صحت۔ میرے پاس آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی مماثلت اس وقت دنیا کے موجودہ نفسیاتی علم کے سب سے بڑے شخص، یعنی جس کے بابا کہہ سکتے ہیں، فرائڈ سے ملتی جلتی ہے، لیکن فرائڈ نفسیات ایجاد کرنے میں لگ گیا تھا وہ ڈاکٹر، اور یہ ہیں ڈاکٹر لیکن انہوں نے اس نفسیاتی علاج کی طرف اپنی توجہ مبذول کی، اور وہ بنیادی وجہ جو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نفسیاتی علاج مرشد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے اشرف علی تھانوی کی اس کتاب بوادر النوادر جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کی ہے، اور ساتھ اپنے مرشد جو کہ مراکش میں تھے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے ان کی آنکھوں سے کیسے اس نفسیاتی علم کو سمجھا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نئے طور پر میڈیسن کے طالب علم، ساری زندگی آپ نے ایف ایس سی میں بایولوجی، تو مائکرو بایولوجی، تو میڈیسن، اور اس کے بعد اناٹمی اور فزیولوجی، اور اتنی ہڈیاں اس میں، اتنی اس میں، یعنی انسان کو آپ نے جسے کہتے ہیں ایک مشین قسم کی چیز کے طور پہ پڑھا، لیکن علاج کرنے پہ آپ چل نکلے تو یہ اس طرف آ گئے کہ جس میں آپ انسانوں کا تعلق کو نہیں، جوڑی کو نہیں۔ یہ ایک تو یہ کہ اس قصے کو ذرا سا بیان کیجیے گا کہ کیسے اس طرف آئے، اور پھر اس کے بعد اس وقت آپ کے اس وقت اس سارے پروسیس سے جس سے آپ کے مریض گزرتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ شفا یاب ہو رہے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ گنتی میرے پاس نہیں ہے، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے، کیونکہ شفا اس نے دی ہے، میں نے تو نہیں دی ہے۔ اس نے کتنوں کے دلوں میں نور ہدایت جگایا، یا ان کی زندگیاں پلٹ گئیں، زندگی میں 180 ڈگری کا ٹرن آیا۔ آپ نے بات وہاں سے شروع کی ہے جہاں تک میں لوگوں کو لانا چاہ رہا ہوتا ہوں، اور کیونکہ بیماری ہوتی یہاں پہ، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ روح پہلے کمزور ہوتی ہے، اس کے بعد جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر میں MBBS ڈاکٹر 91-92 میں بنا۔ ہاؤس جاب کی پہلی رات سے میں نے یہ دعا مانگنی شروع کی، جب میرے سر پہ پڑی وہ 52 بیڈز کی وارڈ، سرجیکل وارڈ تھی۔ اچھا، سرجیکل وارڈ جی، سٹارٹ ہاؤس جاب ہوئی تو وہ میں نے ساری رات بھاگا پھرا، پوسٹ آپریٹیو نائٹ تھی، ہر مریض چیخ رہا تھا جن کی سرجری ہوئی تھی، کچھ 25-30 کی لسٹ پروفیسر گدئی صاحب کر دیتے تھے 92 میں، بڑے گدئی صاحب۔ تو وہ صبح تک ڈاکٹری میں تو یہ سمجھ آیا کہ یار ہمیں اتنا پریشان تھا، ایک درد کا ٹیکہ ہی ہر ایک نوں لانا سی، اور صبح دیکھی جائے گی، یا یہ دھیان کرنا تھا کہ کسی کی بلیڈنگ زیادہ تو نہیں ہو رہی، کوئی ڈرین زیادہ آ رہی ہے، کچھ یہ وہ یورین آؤٹ پٹ فال تو نہیں کر رہی، یہ 2-3 چیزیں ہی دیکھنی تھیں۔ لیکن ٹینشن پہلی رات،
تو وہ جب مجھے یاد ہے کہ فجر کے وقت تقریباً تھوڑا میں فارغ ہوا, تھوڑا ریلیکس ہوا, تو میں اب تو بہت ینگ ہوں گے اس وقت, میں ظاہری بات ہے 20-22 سال, 25 میری ایج تھی. اچھا, تو میں نے مصلی پکڑا اور فجر کی نماز میں جو میری زندگی کی دعاؤں میں ایک ایڈیشنل دعا آئی وہ اس رات یہ تھی کہ یا اللہ تو نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے, تو مجھے بتا دے میں مفت بانٹوں گا. سبحان اللہ. یہ میں اللہ سے کہہ رہا تھا, کیونکہ میں نے لوگوں کو تڑپتے دیکھا. اس میں کچھ لوگوں کو انجیکشن اگر میں نے کہہ دیا کہ یار یہ تم باہر سے لے آؤ, یہ ادھر نہیں ہے, یا یہ والا ہم نے اسپتال والا لگا لیا, اس سے نہیں افیکٹ آ رہا, تو اس وقت بھی حکومتیں ایسی تھیں, تو ٹیکے اسی طرح کے آتے تھے. تو اب میں جب وہ تڑپ رہا ہے بندہ اور نہیں اس کو فرق پڑ رہا, میں کہ یار یہ پھر تو باہر سے لے آیا کوئی اچھی برانڈ کا یا کوئی اچھا. اس وقت آپ ڈاکٹر تھے نا, میں اس وقت بلوچستان میں سیکٹری ہیلتھ تھا. آپ آپ تو ہمارے سے زیادہ بہتر, ہمیں پتہ ہے کہ مسائل کیا آتے. تو وہ بیچارہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, یا میں نے اتھو پھر آپریشن کرانا سی, تھوڑے کو کرانا سی, میں ٹیکا بھی لانا. باقی بہت غریب لوگ تھے. تو وہ سیمپلز اس وقت مجھے پھر عادت پڑی, میں نے میڈیکل ریپ سے نہ کسی کوئی بات نہیں زندگی میں مانی, اگر میں نے کہا تو سیمپل رکھ جو تھے. اچھا, وہ جو تھے میں نے کبڈ, مجھے جنہوں نے میرے ساتھ سرجیکل ون میں حوض کیا, یاد ہوگا کہ میں نے سیمپل کی اتنی بڑی کبڈ بنا ماری تھی. پورا اسپتال جو تھا نا وہ مہنگے ٹیکے اور سارے وہاں سے فری لے جاتا تھا, ہر ایک سے میں وہ لے لیتا تھا. لیکن بہرحال وہ اس رات مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شفا جو ہے نا وہ اسی نے دینی ہے. وہ کئیوں کو ٹیکے لگا کے میں نے دیکھ لیا, اس کو مسئلہ ہی نہیں ٹھیک ہو رہا, کسی کا پیشاب نہیں آ رہا, میں لیسس کے ٹیکے دے رہا ہوں نہیں آ رہا. تو وہ کرتے کراتے یہ دعا ہر روز میری دعا کا حصہ بن گئی. اور پھر مجھے پیشن جو بنا ہاؤس جاب ختم ہونے تک, وہ آئی سی یو تھا. پروفیسر اشفاق خان صاحب کی وارڈ میڈیسن میں نے ان کے ساتھ کام کیا, تو انہوں نے چھوٹا سا سی سی یو بنایا ہوا تھا. سی سی یو میں ہارٹ کو ڈیل کرتے, ایک ہارٹ میرا پیشن تھا اور ساتھ انٹینسو کیئر, آخری حد تک وینٹیلیٹر, پیس میکر. میں نے اتفاق میں پریکٹیکل لائف جب شروع کی اتفاق ہاسپٹل میں, تو وہاں پر پروفیسر معظم بیگ مرزا, پروفیسر یونس شیخ جیسے استاد تھے, اور آئی سی یو 15 بیڈ کا بڑا زبردست آئی سی یو تھا لاہور کے حساب سے, بالکل نیا تھا. اب تو اور بہت بن گیا, اور بہت کچھ بن گیا, اس وقت یہی تھا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو وہاں میرے سینئرز بڑے اچھے تھے, ڈاکٹر انجم, شاہد, یہ سارے لوگ, انہوں نے سکھایا بھی بڑا اچھا. لیکن پتہ نہیں, میں وہ پیشنٹ کے چکر میں ڈیوٹی بھی آئی سی یو کہہ کے لگواتا تھا, اور میری شفٹ 8 بجے ختم ہو گئی ہے رات کو, تو میں 12 بجے تک ادھر ہی پھر رہا ہوتا تھا. خود ہی گھر بالکل ساتھ تھا, بس مجھے تھا کہ میں کسی طرح وہ سی پی آر سیکھتے سیکھتے کسی طرف نکل گیا. اور اگلے 6-7 سال میں میرے بارے میں یہ بات بھی ہوتی تھی کہ ڈاکٹر جاوید کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا. لوگوں نے یہ کومنٹس, میری نرسز, میرے ڈاکٹر کہتے تھے. اس کی وجہ یا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے, یا یہ بڑا, ویسے بھی وہ جو ایک کہتے ہیں نا پیشنٹ ایز اے پرسن ٹریٹ کرنا, وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. وہ ہمارے ہاں ڈاکٹر جو ہے وہ سمٹم دیکھتا ہے, اسی سے مریض کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ ٹیسٹ پڑتا ہے, کر دیتا نا. تو وہ میں پیشنٹ کے اندر گھسا ہوتا تھا کہ کیوں. اور دوسرا یہ کہ آخر تک میں آخری بال تک لڑنے والا بندہ تھا, کہ مطلب پیس میکر بھی ڈال دیا, وینٹیلیٹر پہ ڈالے, سی پی آر گھنٹہ گھنٹہ کر رہا ہوں, اور اس میں پھر بھی ہار جاتا تھا. اور کئی بار اس میں پھر وہی دعا ہونی, کیونکہ اسپیشلی ینگ پیشنٹ ہے, کوئی ینگ ماں ہے, وہ ڈلیوری کے دوران ہی ورس ہوئی ہے, گائنی والوں نے میرے پاس بھیج دیا. اب آئی سی یو, میرے اس دور کی آئی سی یو گائنی کی جتنی ڈاکٹر اتفاق وہ آج بھی مجھے یاد کرتی ہیں, یا فون کر لیں تو مجھے کہتی ہیں ہمارے لیے تو آپ ہیرو ہوتے تھے. ہمیں تسلی ہو جاتی تھی جب پیشنٹ سیریس کہ جاوید آ گیا, بس ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ میڈیکل پروفیشن کے کسی بھی ڈاکٹر کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب اس کے استاد جو ہیں وہ اگر اسے یہ کہیں کہ یار یہ میرے والد صاحب کے اوپر اگر رات تم رک جاؤ تو دن کو میں بیٹھ جاؤں, یا اگر تو بیٹھ جائے نا پاس اور میں ذرا تھوڑی دیر گھر چلے جاؤں, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ میری والدہ کو اگر تم دیکھ لو, تو وہ دور آ گیا میرے پہ 99 میں کہ میرے استاد یا ہاسپٹل کے جتنے سینئر ڈاکٹرز تھے, چاہے وہ ہڈیوں کے عارف حسن خان صاحب تھے یا کوئی بھی تھے, تو وہ معظم بیگ مرزا صاحب کے اپنے والد صاحب, تو یہ دے ٹرسٹ می. فیصل مسعود صاحب جیسا بندہ, بہت کمال ڈاکٹر, وہ مجھے فون کر رہے, جاوید اے مریض میں صرف تیرے آستے کر لیا, اینو دیکھ لیں. تو آپ پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں. اس وقت ایک مریضہ کی سوئی مجھے لگ گئی جو اس وقت انتہائی کریٹیکل حالت میں آئی تھی, اور اگلے دن مر بھی گئی. لیکن اگلے دن جب اس کی رپورٹیں آئیں تو پتہ چلا کہ اس کو HIV, B اور C, یہ تینوں وائرس اس کی باڈی میں تھے. وہ IV ڈرگ یوزر بھی تھی. تھا HIV کا 99 پورے, میں 96 میں امریکہ میں گیا تھا, پاگل ہوئے تھے لوگ, پاگل ہوئے تھے. تو وہ اب اگلے 6 ماہ کے اندر اندر وہ تینوں جراثیم میرے جسم میں تھے. اور جس ڈاکٹری کے اوپر اب میں بڑا اپنے آپ کو فنے خاں سمجھتا تھا, وہ میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی تھی. کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, میں اب سمجھتا ہوں, اس وقت نہیں سمجھ آئی. میں نہیں کہتا کہ میں کوئی الگ خاص بندہ تھا یا نہیں تھا,
لیکن میرے خیال میں اللہ کے لیے ہر انسان، ہر زیرو خاص ہوتا ہے. اس کی پروڈکٹ ہے، وہ تخلیق ہے اس کی، وہ خالق ہے، اس کا ہر ایک کے ساتھ ایک ڈیوائن کنیکشن ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اور مانتے، ہم کہتے بھی ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اللہ کے ہیں، ہمیں یہ مانتے ہیں، ہماری منن شنن انہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہمیں اس ماننے کا معنی پتہ ہے کہ وہ ماننا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب خیر خدا بھی یاد آیا، لیکن خدا کی طرف سے بھی کوئی خبر نہیں تھی. اور جتنے پیروں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس گیا، بس وہ یہی تھا کہ آپ 50 روپے والا تعویذ لے گئے تھے نا، 500 والا لیتے تو پھر آپ کو اچھا رزلٹ ملتا. تو یہ لاسٹ، یہاں تیاری کرو، اگلے تیاری. اور باقی یہ تھا ڈاکٹروں کے پاس جس سے بات ہوتی کہتے یار تو مطلب مر جا، تو شرم نہیں آتی تو سارا ٹائم ضائع کر. تو اپنا تو میں بتاتے نہیں اتنی مہلت ہے بس، رشتے داروں سے مل لو جا کے، دنیا دیکھنی دیکھ لو جا. تو لائف میری چینج ہو گئی. میں 3 ہاسپٹلس میں جاب شروع کر دی میں نے. پوسٹ گریجویشن کے میرے لاسٹ ایئرس چل رہے تھے. شادی ہوئی ہوئی تھی، 2 بچے تھے، تیسرا آن ہز وے تھا. بیگم صاحبہ کو نہیں بتایا، گھر کسی کو نہیں بتایا. ماں میری نے، میں 14 سال کا تھا جب میں یتیم ہوا ہوں، تو ماں میری نے ہمیں پالا تھا بڑے اپنے طریقے سے. صحیح ہے. انہیں میں نے بالکل نہیں بتایا. گھر میں آتا ہی نہیں تھا. 3 یا 4 راتیں میری گھر میری ہوتی تھیں، باقی میں جی ہاسپٹلس میں بہت بزی ہوں. ایک سے نکلا دوسرے نکلا طریقے سے، پھر واپس پہلے. 2 سال کے اندر میں نے 20 kg ویٹ بھی لوز کیا. اور ہر 3-4 مہینے بعد کسی امید پہ ٹیسٹ کرانا، کبھی اشرف، کبھی نعیم، کبھی کوئی نام دے کے کہ میڈیکل ریکارڈ میں میرا آ نہ جائے کہ میں ہوں. کیونکہ یونس شیخ صاحب وہاں ڈاکٹر بھی تھے، کوئی بھی ڈاکٹری کروں. یونس شیخ صاحب نے مجھے بس یہ ہیلپ کی، میرے جو پروفیسر تھے انہوں نے، معظم صاحب نے تو کہہ دیا پہلے دن ہی کہ ڈاکٹر صاحب کی ہو سکتا ہے تو، لیکن کچھ نہیں ہوتا تو. تو میں نے کبھی نہ انہوں نے کبھی پوچھا کہ کیا بنا، نہ میں نے کبھی انہیں بتایا بھی نہیں. میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوا کہ یار یہ ہیپیٹس بی کے امیونوگلوبولن ذرا مہنگا تھا، 10,000 کا ٹیکہ، تو وہی لگوا دیتے. لیکن اتفاق ہاسپٹل اس وقت بڑا ٹف ٹائم تھا، مشرف صاحب آگے ہوئے تھے، انہوں نے پچھلے کوئی 10-12 سال کے بل بجلی کے تھے نا وہ ڈال دیے تھے. تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا اگر نوکری کرنی ہے تو کر لیں، بڑھنی نہیں ہے تنخواہ. 99 کی بات. جی بالکل. تو وہ 99 سے 2002 تک جو تھا وہ بس ایسے ہی چلا. پھر اسی طرح حادثاتی طور پہ ایک لیڈی ڈاکٹر بہت جونیئر، سونی سی کاکی، وہ آئی اور اس نے ایک مریض کو میرے سامنے، جس کے باپ کو ہم کہہ رہے تھے کہ اگر تم بلڈ نہیں لاؤ گے تو یہ مر جائے گا، یہ خون کی الٹیاں کر رہا ہے، کالے یرکان کی لاسٹ اسٹیج ہے، تو بلڈ تو تم نے لانا ہے. اور وہ ریلوے کا ریٹائرڈ گارڈ تھا اور بڑے غصے سے کہہ رہا تھا کہ میری جو جمع پونجی تھی میں نے اکلوتا بیٹا اس پہ لگا دی ہے، اب اس کے بچے بھی میں نے پالنے ہیں. وہ 35 سال کا لڑکا تھا. مرتا ہے تو مر جائے، یہ لفظ تھے اس کے آخری. ہر بات مایوس ہو جاتا ہے باپ. مایوس تھا. اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ میں بلڈ لا سکتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی سورس ہے بلڈ لانے کی. تو وہ ڈاکٹر صاحبہ نے آگے ہو کے اسی کی پانی کی بوٹل اٹھا کے اسے کہا گلاس میں ڈال کے کہ بھائی آپ پریشان نہ ہو، آپ آنکھیں بند کریں. اور پیار سے، مجھے آج تک لگتا ہے جو زور تھا نا وہ پیار پہ تھا، پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لے. اللہ کے پانی پی. تو 3 بار آپ نے اللہ کہنا پانی پینا. تو مجھے غصہ چڑھ گیا بہت ہی، ایک دم مجھے غصہ آیا. میں آئی سی یو کا ویسے بھی سینئر ڈاکٹر، جونیئر کو تو گھسنے کی اجازت نہیں تھی. مجھے غصہ چڑھا کہ یہ فالس ہوپ دے رہی ہے اور یہ کیا کر رہی ہے، یہ ابھی بندہ مر جائے گا، اس کے باپ نے باہر جلوس نکال دینا جی یہ دم درود کر دے بس انہیں علاج نہیں ہوا. اور کسی نے ہماری نہیں سننی کہ یہ بلڈ نہیں لایا یا یہ نہیں لایا. ہم کیا کریں. میں نے انہیں ڈانٹنے کی کوشش کی، انہوں نے میری بات نہیں سنی. اور انہوں نے، اس بندے نے کہا بھی، اس خاتون نے، اس بندے نے آگے سے کہا بھی کہ باجی مینوں خون دیاں الٹیاں آ رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کھان پین تو منع کیتا ہے، میری سکوپی ہونی ہے. وہ یہ بول رہا ہے انہیں. انہوں نے کہا میں بھی ڈاکٹر ہوں نا، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اتنے سے پانی سے کچھ نہیں ہوتا، اب کریں آنکھیں بند. اچھا اس نے گن پوائنٹ پہ اسے آنکھیں بند کرا کے پیار سے اس نے کہا کہ نہیں، کہا پہلے پانی اسے پلا دیا. پہلی چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس بندے نے پانی کے گلاس کو یوں دیکھنا شروع کر دیا جب اس نے آنکھیں کھولی. کہتا ہے باجی یہ جم ہے. تو بڑا کہتی ہے تمہارا ہی پانی ہے یہ. مجھے نا ہنس کے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا آفس میں آئے نا. اور بولنا میں وہیں شروع ہو گیا. میں کہا آپ نے دیکھا ہے اس کو یہ زمزم لگ رہا ہے نیسلے کا پانی، یہیں اسے انکیفلوپیتھی میں جا رہا ہے، وہ آپ کو کیا ہو گیا. وہ کمرے میں لا کے میں نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ ابھی باڈی اٹھائے گا، ہاؤس نمبر 1 کے سامنے پہنچ جائے گا، جی ساڑھا بل فری کرو، یہ کرو. اور 60 ڈاکٹر دم کرتے رہے، علاج نہیں کیا. جو میں نے ڈانٹنا تھا ڈاکٹر صاحب کو ڈانٹا. وہ آرام سے سنتی رہی اور آخر میں کہتی ہے سر سورہ رحمان کی کیسٹ مل جائے گی. تو میں نے تو جب بات میں نے کہا رحمان کی کیسٹ مل جائے گا سر، آپ نے وہ زمانہ میں کیسٹ کا تھا، کیسٹ کا تھا. تو مجھے کہتی ہیں نا آپ نا اسے قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان کی کیسٹ لگا دے، دن میں 3 بار لگانی ہے 7 دن، یہ ٹھیک ہو جائے گا.
میں کہا ڈاکٹر صاحب وہ صورت یاسین ہوتی ہے جو مرتے بندے کے پاس لگاتے ہیں. مجھے یاد ہے یہ ابھی تک میں اس طرح غصے سے کہا کہ بال اس کے لمبے، نہ سر پہ دوپٹہ نہ کچھ، تو ماڈرن سی بچی نئی ہاؤس آفیسر. میں کہا پتہ نہیں کتوں کیا یہ کر رہی ہے نا. ابھی ڈیپوٹیشن پہ تھی، اس کا دوسرا مہینہ تھا. اور میں ویسے آنیسٹلی میں اس کو نکالنے کے چکر میں بھی تھا، پہلے ہی میں اسے انکمپیٹنٹ. وہ آگے سے مجھے وہ آرام سے بڑی بڑی اس کی آنکھیں تھیں، وہ مجھے بالکل وہ ایسے لگے جیسے میری بات نہیں سن رہی. وہ مجھے آگے سے کہہ رہی ہے میں نے آپ سے کہنا یہ بچ جائے گی، آپ اس کو قاری باسط کی آواز میں سورہ رحمان، میرے فرشتوں کو نہیں پتا قاری باسط کون ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے پاس لگائے سے کہ آنکھیں بند کر کے سنیں اور پیار سے 3 بار اللہ کہہ کے ٹھیک ہو جائے. آپ یقین کریں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا آرگیومنٹ، ایک ہی بات وہ رپیٹ کری جا رہی ہے، میں جدھر سے مرضی اس کو ڈانٹوں وہ سنی نہیں میری بات، ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ وہ لگائیں. اب میں نے فون اٹھایا، میرا ساتھ گھر ہے اتفاق کے، میں بھائی کو فون کیا، میں کہا یار ذرا نا میرا واک مین دے جا اور قاری باسط مصری میں یہ کیڑا قاری باسط، یہ قاری عبد الباسط عبد الصمد، میں یہ عبد الباسط میں نقلیں اتار رہا ہوں اس کی، عبد الصمد دی آواز نے ایک سورہ رحمان دی کیسٹ دے جا. پھر وہ بولی بغیر ترجمے کی، میں کہ یار بغیر ترجمے ہی دے جا. فون ٹھا رکھا، ادھر سے بھائی مجھے جھکتے مار رہا ہے، کہندا ہے خیر ہے اتھے ہی ختم شروع کرتے نہیں آئی سی او بھائی جان صورت یاسین چاہیے ہے صورت. میں کہ یار تو دے جا. وہ میرا واک مین نیا نئی طارق لایا تھا، وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا سوئٹزرلینڈ سے جینیٹک انجینئرنگ میں، چھوٹا بھائی سونی کا واک مین تھا، میں نے بھی یوز بھی نہیں کیا تھا. وہ دے گیا اور کیسیٹیک دے گیا. میں وہ ڈاکٹر صاحب گئے ایلو جی، وہ خیر اس نے لگا دی. میں اپنا کام کرتا گھر چلا گیا، چھٹی ہوئی. اگلے دن جب میں جاتا ہوں سی آئی سی یو میں تو وہ بیڈ خالی، بیڈ 7 مجھے آج تک یاد ہے، انٹر ہوتے لیفٹ سائڈ پہ. تو میں نے ایسے دیکھا چہرے پہ میرے تھوڑی سی آئی کہ مر گیا نا. میں سسٹر کے جا پوچھا، میں کہا جی وہ 7 والا کدھر ہے؟ کہی سر وہ نا رات کو امیر علی آ گیا تھا، 12 بجے امیر علی اکاؤنٹس کا کر آتا تھا، جس کے پیسے ختم ہو گئے تو ہم کہتے تھے اسرائیل آوے نہ آوے امیر علی ضرور ہے. ٹھیک ہے، تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں تو ہوگا ظاہری بات ہے، وہ بیچارہ ابھی میں خیال وہی ہوگا پتلا تھا. وہ اس نے وہ کہتا تھا کہ جی آپ پیسے جمع کرائیں یا جائیں. تو وہ کہتی جی وہ امیر علی آیا تھا، اس کے باپ نے شور ڈال دیا، اس نے کہا ہم نے گھر جانا. ہم نے نہیں وہ چلا گیا. میں کیا اچھا چلا گیا. مجھے ایک دم واک مین، میں کہا میرا واک مین دے گیا. کہ جی کیڑا واک مین؟ وہ اور شفٹ کی نرس تھی. میں نے فٹافٹ جا کے وہ ڈولی بیڈ کے ساتھ ہوتی ہے وہ ٹرالی سی، اس میں دیکھا کچھ بھی نہیں تھا. میں نے دل میں اپنے وہ گالیاں شلیاں دیکھ واک مین نیا واک مین. اینی ویز سر وہ 8ویں 10ویں دن اس کا باپ اور وہ آئے، سلیم اس کا نام تھا. اور وہ میں آج تک مجھے یاد ہے کہ اس کا باپ پاگل ہوا ہوا، ڈاکٹر جوید صاحب کتنے؟ میں ہی ڈاکٹر جوید ہوں، کیا مسئلہ ہے اتنا؟ وہ ہاں اللہ تہاڈا بھلا کرے فلانا. وہ میں کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ وہ جی میرے پتر کو بھوک لگ رہی. بیٹا اس کا ذرا ٹھہر کے انٹر ہوا، ایسے چلتا. میں نے اسے دیکھا کپڑے ابھی بھی اس نے وہی کالا لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ آ کے سلیم بہرحال کھڑا ہو گیا. میں کہا سلیم تمہارے پخانے کا رنگ کیا ہے؟ مجھے یہ تھا پخانہ خون ابھی بھی آ رہا ہوگا. اور وہ سارا کہتے جی یلو ہے. تو بات ہے ڈاکٹر صاحب اینوں 5 سال بھوک نہیں لگی، اینوں بھوک لگ رہی ہے، یہ میرا پتر ٹھیک ہو گیا. میں بڑا تنزیہ سے انداز میں کہا اچھا اینوں ڈاکٹر صاحب نہیں خون آ رہا؟ میں کہ اندر بچے نہیں ہونا. یہ مجھے آج تک یاد ہے اس طرح. وہ آگے سے اس نے جیب سے واک مین نکالا، وہ میری میز پہ رکھا، وہ تو میں نے فٹافٹ ڈرار میں رکھا. اور میں نے کہا اس کا نا ٹیسٹ کراتے ہیں PCR کا. میرے گیسٹرونٹالوجسٹ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں میں نے کہا سر یہ پیشنٹ ہے سورہ. میں نے کہا یار کمن شٹ اپ، پوری دنیا میں اس سے ٹھیک ہوتے ہیں لوگ. وہ بڑے غصے سے اٹھ کے نا مجھے کہتے ہیں اس کو لاؤ ذرا ادھر لاؤ نا، میں ذرا اس کا الٹرا ساؤنڈ کرتا ہوں. تو اسے کہتے آؤ نا ذرا. تو وہ انہی کا پیشنٹ تھا. وہ 5 سال سے کہ ان سے علاج، اس نے خیر پیشنٹ نے آگے سے بڑی بدتمیزی سے کہا 5 سال میں بڑے PCR کرائے تھے، بڑے الٹرا ساؤنڈ کرائے. پیشنٹ نے کہا میں نہ ہوئے. وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں جگر اس کا بڑھ گیا، میں دیکھتا ہوں جگر اس کا نارمل سائز ہو گیا. تو کہنا ہے نہ ہویا ہوئے میں ٹھیک ہاں، تو ہڈیاں دوائیں مینوں بھوک نہیں سی کدی لگی. اچھا میں وہ تو خیر ساتھ چلے گئے. میں نے کہا اچھا اپنا فون نمبر دو. مجھے یاد ہے اس نے PTCL نمبر لکھوایا تھا. اس نے کہا یہ سامنے پان والے ہی دکان ہے، ساڈے گھر نمبر نہیں گا کیونکہ وہ سانو بلا دیندا ہے. تو اس زمانے میں یہ بھی کلچر تھا، PTCL ہوتا تھا، وہ بلا دیتے پورے محلے کی، ہمارے محلے میں ایک فون ہوتا تھا. تو میں نے نمبر لے لیا. میں نے ویسے یہ کیا کہ اگلے کچھ عرصے میں ہال روڈ سے 600 روپے کا واک مین ملتا تھا چائنا کا، وہ میں نے منگوا کے یار بیڈ پہ رکھ لیے. اور اتفاق ہاسپٹل ڈیسنٹ میڈیکل اسٹور ابھی بھی وہیں ہیں اور وہ لوگ جانتے ہیں، وہ گواہی دے سکتے ہیں. وہاں میں نے کیسٹس رکھوا دی. فورٹریس اسٹیڈیم سے میں آف بیٹ سے ریکارڈنگ کراتا تھا سورہ رحمان. جی وہ ضرور ہوتی تھی دکان، آف بیٹ ہوتی تھی. اور وہ جناب میں نے وہ لگوانی. جس مریض نے نئے آنا، نرسز نے اس کو لکھ دینا
انہیں نہیں پتا تھا. انہوں نے وہ جب دوائیاں لکھنے یہ بیسکلی ہیں اور ایمرجنسی سے وہ آئی سی یو سے لگ تو جاتی تھی, ریپلیس انہوں نے کرنی ہوتی تھی, مریض نے لا کے ریپلیس کرنی. تو عموماً اٹینڈنٹ نے آ کے نا بڑا پریشان ہو کہنا جی یہ دوائیاں ہیں, یہ کیسٹ بھی دی ہے انہوں نے, یہ کیسٹ آپ نے وہ واک میں ڈولی میں آ کے یہ مریض کے پاس لگانی, کچھ نے سنانی کچھ نے نہ سنانی, کچھ نے کیسٹ ہی لے جانی. وہ مجھے ڈیسنٹ والے نے کہا کہ ساڈے کو آ کے گانے کر دیو لتا ٹی ڈی کے دی کیسٹ رہن دیو. یہ سفر تھا اسٹارٹ کا, لیکن میں نے خود نہیں سنی نہ میں نے, اور کئی پیشنٹس پہ عجیب سے رزلٹس بھی آئے بڑے ڈفرینٹ. معظم صاحب نے بھی بتانا شروع کر دیا, پروفیسر معظم بیگ مرزا صاحب بڑا نام ہے, انہوں نے اپنے کچھ نسخوں پہ ایون لکھ بھی دیا کہ انٹرفیرون کے بعد تو نیگیٹو نہیں ہوا تھا. سورہ رحمان 7 دن ریڈ پین سے وہ لکھتے تھے کہ انٹرفیرون ہے ہیپیٹائٹس والی, ہاں جی ہیپیٹائٹس والی نا کالے یرکان جی مجھے پتہ ہے. تو وہ انہوں نے لکھا کہ یہ پی سی آر نیگیٹو ہو گیا آفٹر 7 days جو ہے نا سورہ رحمان کے. انہوں نے کہنا بھی مجھے ڈاکٹر صاحب ویسے کام کر رہی ہے یہ, اس طرح کی ہماری باتیں آپس میں 6 مہینے چلیں. جس دن وہ ایک دن لیڈی ڈاکٹر نے مجھے بالکل, اس نے مجھے کوئی لفٹ نہیں کرائی نہ اس نے اس بات پہ کوئی بات کی, ایک دم سے اس نے مجھے کہا کہ وہ بابا جی, جب مجھے یہ پتہ چل گیا کوئی بابا جی ہیں جو یہ بتاتے ہیں, اور میں نے اس پہ اس کو ڈانٹا بھی تھا کہ یہ بابو شابوں کے پاس نہیں جاتے, یہ وہ مارا ٹھیک ہے, اور سخت خلاف تھا میں بابو شابوں کے, اور میں تھوڑا سا بھگت چکا تھا اور مجھے تو کوئی رزلٹ نہیں ملا تھا. تو میں میرا اپنا مسئلہ تھا, 2-2.5 سال سے میں چل رہا تھا, وہ چل رہا تھا نا جی, مجھے ہلکا سا بخار رہتا تھا, بہت ہلکا سا, پتہ نہیں ہے وہ HIV سے تھا, وہ B سے تھا, وہ C سے تھا, کون سا ٹیسٹ, وہ کون سا وائرس تھا جو مجھے تنگ کر رہا تھا, لیکن اوور آل میں ٹھیک تھا. ہاں ویٹ میں نے لوز کیا تھا, کہہ سکتے ہیں شاید ڈپریشن سے تھا. اس کا انکیوبیشن پیریڈ بہت لمبا ہوتا ہے نا, بہت لمبا کا ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے. میں اب نہیں, بی اور سی بڑے ذلیل ہیں, وہ بھی کر دیتے ہیں پہلے, لمبا چلتا ہے. وہ میں نے نہیں سنا, میری سائنس وہیں پہ تھی کہ اس سے کیا ہونا. تو اس نے مجھے کہا بابا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے آج تک میں نے ابرپٹلی اسے کہا میں نے نہیں ملنا. اس نے کہا نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے ملنا ہے, ان سے پوچھیں وہ آ سکتے ہیں. میں کہاں ہوتے ہیں وہ کہتی وہ ننگے فقیر ہیں, نانگے فقیر ہیں, ہیرا منڈی ہوتے ہیں. میں تو بالکل آؤٹ ہو گیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ SNA سے پڑھی ہیں, آپ اقبالیان ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, ٹھیک ہے, آپ کام کرتے ہیں دماغ آپ کا, اور آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ کی والدہ, مجھے اس وقت پسند کی والدہ تھی ڈاکٹر شہناز مزمل, وہی ڈاکٹر صاحب وہی جو ڈاکٹر صاحب, وہ اگلے 6 ماہ میں وہ چپ کرے کام کر رہی ہے, اور کوئی اس نے کبھی کریڈٹ نہیں لیا, اس نے نہیں کبھی ایکسائٹمنٹ شو کی کہ وہ مریض ٹھیک ہو گیا یا ICU میں کوئی اور بھی 1-2 ٹھیک ہوئے, یہ کیا ہوا ہے, نہیں, وہ بالکل خاموشی سے اپنا کام. میں نے اسے ڈانٹا کہ تمہاری والدہ ماشاءاللہ شاعرہ تھیں, وہ شہناز مزمل صاحبہ اور سارے, میں تو اپنی والدہ کو دیکھو 1-2 بار آئیں. شہناز پرنس صاحب نہیں, شہناز مزمل ان کا نام تھا, وہ ان کی بیٹی تھی ڈاکٹر میمونہ سلطان, تو والد ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. میں اسے کاکی کو اس طرح میں نے کہا کہ آپ کون سے بابوں کے پاس جاتے ہیں, آپ کی امی کو پتا ہے, میں انہیں شکایت لگاؤں گا. یہ وہ آگے سے بالکل کہ نہیں وہ بابا جی ہیرا. میں کہ ہیرا منڈی میں کیا ہے نا, اور دوسرا وہ نانگے فقیر کے نا, تو میرے ذہن میں آیا کوئی ننگا بندہ بیٹھا ہوگا. مجھے نہیں پتا وہ نانگا فقیر کوئی اور ٹرم ہے, ہندوؤں سے لے لیتے ہیں نا وہ ٹرم, وہ بول رہی ہیں نانگا فقیر. میں تم ادھر کیا کرنے جاتی ہوں. میں نے پھر اسے ڈانٹ دیا. وہ دوسرے دن پھر اس نے یہی ضد میرے ساتھ پکڑی. میں پھر بٹن, سر وہ آپ کب جائیں گے بابا جی, میں نے نہیں جانا. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کا دماغ خراب ہے, میں کیوں جاؤں نا, کہ میں نے نہیں جانا. انہیں کہا وہ آ جائے, بات ختم کر دی میں نے. بات تیسرے دن وہ اچانک فون, اس کے پاس موبائل تھا, میں نہیں موبائل رہا, مجھے کہتی سر وہ نا بابا جی نے آپ سے بات کرنی. یقین مانے میں زچ ہو گیا, مجھے غصہ چڑھ گیا. ایک میں 3 اسپتالوں میں پھرتا تھا, دوسرا اتفاق میں ذرا پھنے خاں سینئر 20 ڈاکٹر میرے انڈر, سونیاں کاکیاں کاکے, تو میں لوگوں کا اندازہ زور دے کے کہہ رہے ہیں. نہیں, میں اس وقت بہت شی جوان, بڑا اس وقت ویسے بھی ہیلتھ کا ایٹماسفیئر جو ہے نا خاصا سیکولر بہرحال جیسا بھی تھا, جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا انہیں پتا ہوگا. تو میں کہ بجائے لوگ بتائیں میں پہلے ہی بتا دوں, میں ایسا ہی تھا. تو وہ انہوں نے مجھے فون پکڑا دی, بابا جی نے بات کرنی ہے. اب میں سخت آوازاری میں نا, میں فون پکڑا, میں کہ جی ہیلو. ادھر سے آواز ایسی آئی جیسے کوئی بندہ یا شراب پی ہوئی ہے, اس نے کوئی 100 بوتلیں, یا سویا ہوا ہے. ہیلو, میں کہ جی السلام علیکم. ہاں بیٹے بابا میں حاضر ہو جاؤں آپ سے ملنے یا آپ آئیں گے. اب میں تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا, بزرگ آدمی ہے کوئی, اور وہ کہہ رہے, میں کہ جی میں حاضر ہو جاتا ہوں, لیکن میں کیا کروں گا آپ سے مل کے. نہیں, وہ مجھے نیاز حاصل کرنے کا شوق. میں
گفتگو اس طرح کی. میں کہ جی میں گناہ گار آدمی ہوں, میں آ جاتا ہوں. یہ نا بھاٹی گیٹ میں یہ وکٹوریا گرل ہائی اسکول کے ساتھ یہ بھائیاں والا میدان بسم اللہ اسٹریٹ میں میرا چھوٹا سا غریب خانہ ہے, تو وہاں اگر آپ آ جائیں تو. میں کہا جی میں آج ہی آ جائیں گے. خیر اس دن میری نائٹ فری تھی, تو میں نے کہا جی میری 8 بجے ڈیوٹی ختم ہوگی, تو میں دیکھتا ہوں بھائی سے پوچھتا ہوں, اگر مجھے لے آتا ہے, مجھے اس علاقے کا نہیں پتا, میں انتظار کر رہا ہوں. میں اور میرا نمبر لے لیں یہ کاکی سے, تو اگر نہ پتہ چلا تو مجھے بتا دیجیے گا, کوئی آ کے لے جائے گا. بھائی کو میں نے فون کیا, وہ مجھے لینے آیا, میں نے اسے بتایا, وہ مجھے لے گیا. چھوٹا بھائی تھا, دونوں ٹوینز ہیں, عمران کامران, کامی اس کو ہم کہتے ہیں. وہ مجھے پوچھتا رہا کیا چکر, میں نے بتائی اس کو تھوڑی سی بات. جب ہم بھاٹی پہنچے مجھے یاد ہے, اور وہ بسم اللہ اسٹریٹ, بھائی کو کچھ تھوڑا سا آئیڈیا تھا, وکٹوریا گرلز کا تھا, اس کا کوئی دوست وہاں رہتا تھا. وہاں تک جا کے ان کے گھر کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا مخدوم سید صفدر علی بخاری, بخاری ہاؤس, یہ لکھا ہوا. میں نے خیر پڑھ لیا, مجھے سید کا بھی نہیں اتنا پتا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو وہ ایک دم میرا بازو روک کے مجھے کہتا ہے, بیل میں نے دے دی, سیڑھیاں تھی 2-3, تو مجھے کہتا ہے کہ وہ نا عمران نے کہا تھا, وہ ٹوین بدر جو دوسرا چھوٹا تھا, میں سب سے بڑا تھا, 5 بھائی تھے, یہ دونوں چھوٹے تھے سب سے. ابو کی جب ڈیتھ ہوئی تھی, اسکول بھی نہیں جاتے, تو میں انگلی پکڑ کے نہیں لے کے گیا ہوا تھا. اب یہ ایم کامس کر رہے تھے اور بینکنگ میں ساتھ تھے. کہتے ہیں وہ عمران نے کہا تھا کہ نا جوید بھائی کو کہنا کہ ان کے در پہ آیا تو جا سکتا ہے اپنی مرضی سے, تو جاتے نہیں ہے بغیر اجازت کے. میں غصہ چڑھ گیا, پہلے یہ بازار تھا. میں کہ یہ عمران نے کون سے فارمولے پڑھے ہیں, کہاں سے پڑھے ہیں, میں تم لوگوں تو گھر جا کے میں تمہیں پوچھتا ہوں یہ کدھر سے کیا ہو یار. میں کہ میری بات سنو, مجھے کوئی بات پسند نہیں, میں نے اٹھ پڑنا, یہ عقیدت گود نہیں میرے سے ہوتی. وہ کہتا ہے میں نے جی آپ کو بتانا تھا, میں نے بتا دیا. وہ عمران کو پہلے ہی بابا کہتے تھے, بڑا پکا نمازی پرہیزگار سا اور بڑا خاموش تھا. کہتا میں تو تمہیں بابیاں کا میسج دیتا ہے. میں کہا میں تمہیں پتا ہے میں بابے شابے نہیں مانتا. ٹھیک ہے, خیر ہم یہ باتیں کرتے, اندر سیڑھیاں تھی, اوپر چلے گئے. دروازہ کھول کے میں اس طرح انٹر ہوا, تو وہ ایسے دیکھ کے, اور آپ کی طرح تھوڑی گرے, کچھ وائٹ داڑھی, جی میں جانتا ہوں, ہمارے پاس کوئٹہ میں آئے تھے, میں 90s میں کوئٹہ میں اکثر ڈرامہ میرا آ رہا تھا, میرا خیال ہے روزن, اور انہوں نے سیاسی مسائل کے اوپر ڈرامہ تھا, اور اس میں ایک سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ سے, تو وہاں کم 10-15 دن رہے تھے. سجاد احمد تھے پروڈیوسر, تو ان کے پاس تو بس انہیں انٹر ہوتے وہ کھا نہیں لیتا ہے, لیکن آپ نام بتایا تھا, نام بتایا نا, اس لیے اس بار آپ مجھے اندازہ تھا کہ یہاں تک آپ نے کہہ دیا کہ پاگل ڈاکٹر آیا. اوہ ہو پاگل ڈاکٹر آیا. میں عجیب بدمزہ سا ہوا کہ یار یہ گریٹ کرنے 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک عورت تھی, 2 مرد تھے, بیٹھ گئے. بہرحال انہوں نے وہاں یہی دعا پیار سے 3 بار لا کر کے پانی پیے. 1 بار کرائی, دوسری بار کرائی, پھر دوسری بار کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کو 3 بار نہیں کرائی, تو تیسری بار بھی کر. بھائی میرا روئی جائے. وہ عورت بھی مرد, وہ بھی پہلی بار آئے تھے, ہارٹ سرجری شاید اس کی ہونی تھی, اس کے پیسے نہیں تھے, وہ بھی روئی جائیں. وہ کہیں جی خانہ کعبہ نظر آ گیا ہے, پانی زمزم ہو گیا ہے. یہ تو مجھے بھی مریض کہتے, میں پتہ نہیں لوگوں کی اپنی کوئی ہیں فینٹیسیز. بھائی جو ہے یہ روئی جائے, اور یہ کہ جی وہ میں کعبے میں تھا اور کعبہ میرے گرد گھوم رہا تھا. مجھے بڑا غصہ چڑھا کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو اوپر سے میں نے دوسری دعا میں, پہلی جب ان کی میں نے سنی نا, دوسری دعا میں بڑا ٹل لگایا میں نے کہ میں بھی کہیں پہنچ جاؤں گا کعبہ یا کچھ, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, دے رہا تھا. وہ مجھے کہتے ہیں تجھے بھی کچھ نظر آیا. میں نے کہا جی مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. مجھے کہتے تجھے تو کھلی آنکھوں سے نہیں نظر آ رہا. اب میں یار یہ ہمیں بات مجھے نظر آ رہی ہے, بندہ ہمیں چڑھائی کری جا رہا ہے. مجھے کہتے ہیں میں نے کبھی 3 بار کسی کو دعا نہیں کرائی, چلو تمہیں کراتے ہیں. خود بھی اٹھ کے بیٹھ گئے بیڈ میں, اور نیچے ہی انہوں نے وہ گدا سا ڈالا ہوتا تھا. آنکھیں بند کرو اور پیار سے 3 بار اللہ. میں تیسری بار بھی آنکھیں بند کر لیں, اور میں اس وقت سوچ رہا کہ میں ان سے پوچھتا ہوں یہ تصویر کس کی ہے جو آپ کے ہیڈ پہ لگی ہوئی ہے. اس میں سندھی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, اجرک تھی, گولڈن گلاسز تھیں, تو وہ میں میچ نہیں کر رہا تھا کہ یہ سیم بندہ ہے. تو جب میں نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے ٹوپی رکھی ہوئی, اجرک پہن لی, وہ پاس سے کہیں اٹھا کے, اور گولڈن اینک لگا کے, اور مجھے کہہ رہے آئے اپنا نمبر لکھا. اب نہیں پوچھا کچھ نظر آیا کہ نہیں آیا. تو میں ایک دم میں کہ جی آپ کو تو میں داتا صاحب ملا تھا پچھلی بار, پچھلے رمضان میں. اس دن بھی رمضان تھا جب میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, 27ویں رمضان تھی, 2 دسمبر تھی 2002 کی. اور اس سے 1 سال پہلے میں دادا صاحب, وہ ہمارے سامنے ایک اماں جی رہتی تھی, میرے پیچھے پڑی تھی 4-5 مہینے سے کہ تم نے نوچندی جمعرات دادا صاحب جانا ہے. تو میں سخت چڑھتا تھا, اور میں امی کو کہتا میں نہیں جانا, یہ اماں جی میری پیر بن رہی ہیں. وہ سیدزادی تھیں,
لاہور کالج کی کہیں پرنسپل رہی ہوئی تھی, مائگریٹ ہو کے آئی ہوئی تھی, اب ریٹائر ہو گئی ہوئی تھی. ایک بیٹی تھی نا, اس کی شادی کرتی تھی اور وہ کہتی تھی نانا جان آتے ہیں, ہمیں کرکٹ نہیں شام کو کھیلنے دیتی, ہماری چڑی یہ تھی گلی میں کرکٹ نہیں کھیلنے دیتی تھی, اگر بال چلی جائے واپس نہیں دیتی تھی. وہ کہتی تھی یہ سڑک, یہ مطلب ان کے گھر کا گیٹ اور وہ ریمپ یہ گندا کر دیا, نانا جان نے آنا. ہمیں اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ نانا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں کہ یار نہ دے گھر کوئی آندا ہے نہ جانتا ہے, نانا جان نے پتہ نہیں کدو آنا ہے. تو بچوں کے اپنے مذاق بنے ہوئے تھے. جو نیلیا کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نانا, وہ ان کا اماں کا بالکل, اور اردو کا وہ ان کا لہجہ وہ جس طرح مہاجروں کا ہوتا ہے. تو اماں جی ذرا اسی طرح تھی, اور پورے محلے میں ہمارے گھر سے باہر ان کا تھا, وہ بیل دے کے چیز کوئی نہیں, مجھے یہ لا کے آرڈر دیتی ہوتی تھی, یہ لا دو, یہ منگوا دو, یہ کر دو, یہ ان کا کام, وہ ہم کر دیتے تھے سارے بھائی. لیکن یہ جو انہوں نے مجھے روکے, بائک میری روکے, کہنا نا کہ جی وہ تم نے نوچندی, میں نے کہنا جی میں نے نہیں جانا, تمہیں کسی نے ملنا, میں کہ جی انہوں کو ایتھے آ جائے. تو میں 4-5 مہینے سے اوائڈ کر رہا تھا. انہوں نے امی کو شکایت لگائی تو میں تنگ آ کے گیا تھا, اور رمضان کی پہلی جمعرات تھی, اور رات کے 11 بجے گئے, وہاں دعا ہو رہی تھی داتا صاحب, اور میرے ساتھ جو دوست تھا کٹڑ بھابی, وہ پہلے ہی جھکتے مار رہا, 11 بجے ڈاکٹر نور العارفی نا, آج کل ڈاکٹر میں بہت بڑا ڈاکٹر ہے, تو وہ آج بھی بڑا سخت خلاف ہے اس سارے میرے کہ سر تسی خراب ہو گئے ہو. میرا شاگرد تھا, وہ میرے انڈر کام کرتا تھا, تو انہیں کہنا سر تسی خراب ہو گئے ہو. یہ تو اس دن خیر وہ مجھے کہی جا رہا کہ سر یہ سب فراڈ ہوتا ہے, وہ مجھے بتا رہا کہ ادھر کی نا کرت مسجد کی بڑی اچھی ہے, وہاں میں نماز پڑھتا ہوں, باقی کچھ نہیں ہے یہ وہ. اب میں نے اسے بتایا نہیں کہ میں کیوں آیا ہوں, تو وہ میں نا پھر رہا تھا جگہ جگہ, 3-4 بابے سوئے ہوئے تھے, میں ٹوٹے چھوٹے بھی مارے کہ یار اٹھو میں آ گیا, جس نے ملنا ہے مل لو. مجھے کوئی نہیں ملا, وہ ختم ہو گئی. تو مجھے اس نے کہا بھی سر آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے پھر اس کو کہانی سنائی, تو اس نے میری بڑی کٹ لگائی کہ سر وہ اماں ذہنی مریض ہے, آپ کو کیا ہو گیا. کہتا چلیں آئے عشاء رہ گئی ہے وہ پڑھ لیں. تو وہ ہم مسجد میں گئے تھے, اور وہاں نماز بھی رات 11-12 کا ٹائم تھا, کوئی محفل نعت ہوئی تھی, کیا ہوتا چاول گرے ہوئے تھے, لوگ سوئے ہوئے, کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ آپ نماز پڑھ لیں تو اگلی صف خالی ہو, آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. وہ چھلانگیں مارتے مورتے نا بالکل محراب کے سامنے چلے گئے, اور وہاں تھوڑی سی جگہ خالی تھی, ہم نے کھڑے ہو کے اپنی عشاء پڑھنے کی کوشش کی. تو سامنے بابا جی ضرور بیٹھے ہوئے تھے, بالکل محراب سے ٹیک, یہی تھے, یہی اجرک سارا کچھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. عارفین اب لڑتا ہے, وہ کہتا نہیں یہ نہیں تھے, کوئی اور تھا. لیکن مجھے یاد ہے نا کہ وہ میں نے یوں ہی ایسے کیا نا, تو یہ سامنے اس طرح بڑی شرارتی ان کی نگاہ تھی, وہ شرارتی سے نا مسکرا کے مجھے دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ایسے کیا. میں نے نا یہیں سے ایسے کر کے ایک ہاتھ مان لیا, اور میں نے کہا یہ میرے کو پیشنٹ ہے, اور انہوں نے مجھے پہچان لیا. اب میں چاروں رکعتوں میں میری نظر ان سے ٹکرائے, جب میں سجدے سے اٹھوں کچھ ہو, اور وہ ہنسی جائے مجھے دیکھ کے, تو میں نا اریٹیٹ ہوئی جا رہا ہوں. اور تیسرے بار کا سجدہ بڑا مشکل میں نے کیا, میرے دل میں خیال آ گیا کہ یار یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, چاہے 2 صفوں کا فاصلہ ہے, لیکن یہ سجدہ پتہ نہیں میری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں, میں اس میں پھنسا ہوا ہوں. اور چوتھی رکعت میں کھڑا میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھ رہی ہے, یہ آگے سے ہٹ جائے. میرے اندر نماز کے ساتھ یہ جنگ چل رہی ہے, اور ان کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا مسلسل کوئی بات کر رہا, میں نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ اس کی بات نہیں سنی, مجھے دیکھی جا رہے ہیں, دیکھیں یہ تاڑی جا رہے ہیں, اسے کہہ رہے نا. میری جب نظر کہیں ایسے, اب میں ابھی اریٹیٹ ہو گیا نا کہ یار یہ کون ہے, تو وہ دیکھی جا رہے ہیں, ہنس کی آنکھوں میں دیکھی جائیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ جب میں قادے میں آخری بیٹھا نا, تو میرے بیٹھتے ساتھ ہی میرے پاس سے گزرے تھے, انہوں نے یوں 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 3 بار کیا, یہ پیچھے چلے گئے. اچھا میں نے وہ آتا یاد پڑتا, میں سلو ہوں, دروشی ذرا مزے لے کے پڑھتا ہوں. میں وہ نا اسلام ایسے پھیرا, اور میں اٹھ کے فٹافٹ, میں نے کہا یہ کہاں گئے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ عارفین نے فٹافٹ مجھے پکڑا, کہنا سر یہ موبائل چیک کرو, اپنی پرس چیک کرو, یہ وہ فلاں. میں نے کہا نہیں یار موبائل تو میرے پاس ہوتے ہی نہیں سر. میں خیر پیچھے بھاگتا ہے, یہ بھی پیچھے ہے, کہتا ہے سر وہ کوئی فراڈ ہے گا سی ایتھے ہونے, سر کتنے نہیں جانا, میں تو دسنا ہونے ادھروں نکلے گا, وہ کہے گا تیرا متھا پڑھ لیا ہے, یہ وہ سارے تھے بڑے مل دینے ہو جائے. وہ اپنی باتیں کری جا رہا ہے, میں ڈھونڈتا مسجد سے باہر بھی آ گیا ہوں, وہ مجھے نہیں نظر آئے. خیر اس کے 1 سال بعد یہ بندہ اب مجھے وہاں نظر آیا, اس گھر میں وہ گھاٹی والا گھر, گھاٹی والے. میں کہا جی آپ کو تو میں نے پچھلی بار, وہ مسجد, میرا کیا کام مسجد میں, ٹھیک ہے. میں کہا نہیں جی نہیں, وہ دادا صاحب میں وہ دھوتا کا میں کیا سمجھتا ہوں اس کو. اب میں یار یہ کیا ہے, میں پھر سوچوں, میں کہا نہیں جی آپ ہی تھے, آپ. اور چھوڑ پرے یار اپنا فون نمبر لکھوا. میں نے فون نمبر لکھوایا, تو مجھے کہہ رہے تجھے تو کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اب انہوں نے یہ کالا کارڈ سورہ رحمان جس پہ سننے کا لکھا ہوتا ہے, جو مجھے یاد میرے پاس سیکٹری انفارمیشن جب تھا اس وقت آئے تھے, 2 ہی ملاقاتیں ہیں, تو بہت مختصر سی, لیکن وہ کوئٹہ والے سے کافی لمبی تھی, یہ مختصر تھی. مجھے کہتے ہیں یہ رکھو اور تم دنیا کو بتایا کرو. میں نے بڑا حیران ہو کہا کہ جی میں بتایا کروں سورہ رحمان, میرے بتانے سے کیا ہوگا, اور مجھے اجازت ہے. تو کہتے ہیں اجازت, اور بابا ترلا ہے, کوئی بتا دے,
میں نے کہا جی میرے بتانے سے لوگ مان جائیں گے. کہتے ہیں میری ہیرا منڈی کی کاکی بتاتی ہے تو بندہ شفا یاب ہو جائے, تو سونا سونا کاکا ہے, سونی سونی کاکیاں تاڑے گا تو کیوں نہیں ٹھیک ہوگا. اب عجیب ہی ٹرمنالوجی تھی ان کی. میں وہ کارڈ پکڑا ہوا ہے انہیں دیکھی جا رہا ہوں تو ایک دم کہتے ہیں اور پاگل یہ جو تو 10 سال سے دعا مانگ رہا ہے یہ اس کا جواب ہے. سبحان اللہ. او ایک قرآن شفا ہے, او شفا میں جانے والا ہے. سبحان اللہ. اب میں ایک دم سٹن ہو گیا. یہ پہلی چیز تھی جس پہ میں ٹھٹکا تھا, امپریس نہیں میں ہوا. میں تھوڑی دیر دیکھتا ہوں کہ مجھے 10 سال ہوئے تھے ڈاکٹر بنے ہوئے, اور 10 سال سے میری دعا تھی, اور اس کو میری ماں بھی نہیں جانتی تھی. یہ دنیا کا واحد راز تھا, میں پیٹ کا بہت ہلکا ہوں, جو صرف میرے اور میرے اللہ کے پاس تھا, کہ میں یہ ایک دعا کرتا ہوں جس کو اب میں ایک بیوقوفوں والی دعا سمجھتا تھا یا اپنی بیوقوفی سمجھتا تھا. ICU کرتے کہ یار کون سی شفا, کس سے ہونا ہے, کیا ہونا ہے, اور خود اب مایوس تھا. انہوں نے بار بار کہا قرآن شفا ہے. میں نے کہا قرآن تو شفا ہے, یہ تو مجھے پتہ ہے, لیکن جو شفا میں مانگ رہا ہوں اللہ سے, یعنی یہ وہی ہے جو ہر ایک کو فری بانٹی جائے تو وہ ٹھیک ہو. مطلب یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ. پھر کہیں اور قرآن من جانب اللہ ہے. میں نے کہا نہیں جی شفا من, اور شفا من جانب, میں نے کہا ہاں جی شفا, اور قرآن من جانب اللہ. تو اس طرح انہوں نے یہ فکرہ گھمایا. میں چپ کر گیا. ہاسپٹل میں بتا تو رہا ہی, لیکن وہ دن اور آج کا دن میں یہ بتاتا جا رہا ہوں میرا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے کہ اس دوران آپ ہیپیٹائٹس سے, آپ جہاں پہ یہ 2000 کی بات ہے, یہ 2002 کی بات ہے, یہ آج 24 سال, ابھی تک آپ ایڈس کا اٹیک نہیں ہوا ابھی تک؟ ٹوٹل نیگیٹو میں میرے تینوں ٹیسٹ. یہ کب اندازہ ہوا آپ کو؟ یہ اندازہ اس طرح ہوا کہ ایک تو مجھے اس شخص کا مجھے نہیں پتا کہ اس نے میرے پہ کیا ہپناٹزم کیا, مسمرزم کیا, کیا تھا. میں نے اس رات سے لے کے وہ گئے ہیں 2 دسمبر 2002 کو میری ملاقات ہے فزیکل ان سے, اور 2 فروری 2005 لاسٹ میٹنگ ہے فزیکل. 8 فروری کو پردہ کر گئے, اس دنیا سے چلے گئے. میں سعودیہ کی سلیکشن ہوئی تھی, اور سعودیہ کے لیے میں نے ٹیسٹ دیے اقرا میڈیکل سینٹر میں, لیکن ان 2.5 سالوں میں میں نے ایک بار بھی ٹیسٹ نہیں کیا. اور مجھے یاد نہیں سر, مجھے یاد نہیں رہا کہ مجھے کوئی بیماری ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس رات وہ جو انہوں نے مجھے اس کارڈ کے چکر میں ڈالا نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نفسیات بیماری اینگل, انہوں نے مجھے اس کارڈ کے چکر میں ڈال دیا. میں لوگوں کو وہ بتاتا رہا, ٹھیک, اور مجھے اپنا یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے کوئی بیماری ہے, یا وہ خوف ذہن سے نکل گیا, یا یا میں نے شاید ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے جب مرنا ہوگا مر جائیں گے, چھڈو پرے, کیا کرنا ہے. جی اللہ تعالیٰ بے نیاز کرتے تھے. نہ میں نے کبھی ٹیسٹ کرائے, مجھے نہیں پتا سر میرے ساتھ کیا ہوا. میں خود کئی بار سوچتا ہوں کہ میں نے ان 2.5 سالوں میں ایک بار بھی مجھے خیال نہیں گزرا کہ میں بابا جی سے بات ہی کروں کہ بابا جی مجھے یہ بیماری ہے, میرے میں یہ جراثیم, مجھے وہ یاد ہی نہیں ہے بات, ایسے جیسے وہ ہے ہی نہیں تھی. یاد مجھے کب آتی ہے, بابا جی جا چکے ہیں اقرا میڈیکل سینٹر اکبر چوک پہ ہے لاہور میں, وہاں میں اپنے ریزلٹس لینے جاتا ہوں. جو سعودیہ کی سلیکشن ہوئی ہے, تو میرا میڈیکل ٹیسٹ میرا وہی تھے, سعودی ایمبیسی انہی کے مانتی تھی. تو میرے ساتھ ڈاکٹر عاصم رانا تھا اور ڈاکٹر مظہر, ہم تینوں گئے ہیں, ہم 5 سلیکٹ ہوئے تھے. تو اندر سے ایک خلیل باہر نکل رہا ہے اور بڑا پریشان ہو گیا تھا, جو ایسا میرا تھا B پازیٹیو. مجھے آج تک یاد ہے میں اس کو ہیپیٹس بی, میں اس کو ایسے کر کے دیکھا اور میرے سارے 14 طبق روشن ہو گئے کہ یہ میں نے کیا غلطی کر دی ہے, یہ تو میں انٹرنیشنل ریکارڈ میں آ گیا ہوں, یہ میں نے کیا کر دیا. کیونکہ مجھے یونس شیخ صاحب نے کہا تھا جب پہلے دن یہ پرک ہوا, انہوں نے کہا آپ کسی کو بتانا نا, تمہیں ایڈمن سائڈ پہ کر دیں گے, یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز اے ڈاکٹر لائک یو. کیونکہ پریکٹیکل میں تو سینٹرل لائن یوں ڈالتا تھا, پیس میکر میں 10 منٹ میں ڈالتا تھا. تو وہ میں کہا کہ یار یہ تمہیں ایڈمن میں کر دیں گے, یہ تمہارے لیے نہیں ٹھیک ہے. تو میں اس کے بعد کبھی ذکر نہیں کیا تھا کسی سے. اب مجھے یاد ہے کہ میں اس کھڑکی کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا, میں نے عاصم کو کہا یار میرا بھی لے لیں, ID کارڈ میں اسے پڑھا دیا. مجھے یاد ہے عاصم واپس آیا کہتا ہے کہ سر وہ کہہ رہے کہ ان کو آپ پہ آنا. میں خیر کھڑکی پہ گیا, ایسے ہی تھا جیسے مجھے ڈیتھ وارنٹ دینے ہیں اس نے. وہ اس بندے نے مجھے بڑا ہنس کے کہا, اور بادشاہ اسی کڑی مٹھائی مانگ لینی ہے, تسی فٹے گئے ہو. مجھے آج تک وہ کارڈ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اقرا والا, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر تینوں ٹیسٹ نیگیٹو تھے. دیکھیں PCR ناٹ ڈیٹیکٹڈ ہو جاتا ہے, اینٹی باڈیز نہیں نیگیٹو ہوتی, اینٹی HCV اینٹی HIV یہ نہیں نیگیٹو ہوتا, اور B تو سرفیس اینٹیجن نیگیٹو, وہ تینوں نیگیٹو تھے. میں ان کے منہ دیکھی جا رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ کیا لیبارٹری ہے, میری عقل تو وہی تھی نا.
وہ ریشنل بندہ یہی سوچتا ہے نا وہی. یہ مطلب اینٹی تو ہو ہی نہیں سکتا نا, مطلب آلموسٹ نیئر ٹو امپاسبل. ہو جاتے ہیں کچھ ریئر کیسز, لیکن ریئر ہی ہوتے ہیں. تو تینوں ہی ہو جائیں تو یہ نہیں تھا. یا میں خواب غفلت سے جاگا تھا, یا اب کسی خواب غفلت میں ڈالا جا رہا تھا, کہانی کچھ تھی. لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم سعودیہ بھی چلے گئے. میں نے دوبارہ پھر آغا خان سے خود رہدا سیکھ رہا ہے نیگیٹو چیز. اچھا یہاں سے آغا خان یہاں سے بھیج دیے. پھر سعودیہ گئے نیگیٹو, اور آج تک نیگیٹو ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, نارملی یہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں سورہ رحمان جو ہے یہ اس کے اندر ایک ایسی افیکٹ, اور خاص طور پہ قاری عبد الباسط کی آواز. اور قاری عبد الباسط کو ہم نے بچپن سے, آپ کو شاید یاد ہوگا, آپ ہوں گے چھوٹے بچے ہوں, فیصل آباد آئے تھے دھوبی گھاٹ میں, تم سننے گئے تھے ان کو, گجرات سے چل کے. ایک سحر و طاری تھا, ایک واقعی کیفیت تھی. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ خاص طور پہ سورہ رحمان اور خاص طور پہ قاری باسط یہی ہے, اور اس کا افیکٹ آپ نے کس لیول پہ دیکھا؟ میں نے اس لیول پہ دیکھا جی کہ آج تک کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اس سے کیور نہ ہوئی ہو یا ریورس نہ ہوئی ہو. نان مسلمس کی بھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ویڈیوز پڑھی ہیں ہمارے اس پہ مس. اچھا, ریزوننس کا کوئی تعلق کوئی سائنٹیفک یہ آپ میڈیکل سائنس نکالتی رہے نا, یہ ریسرچ کرے. وہ آج کل نکال رہے ہیں کہ یہ اتنے ڈیسیبلز پہ اس کی پچ ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں, اور یہ جو ہے نا ڈیوائن فریکوینسی ٹچ کر جاتی ہے, اس میں کچھ ہوتا ہے. آپ نے پروفیسر اجمل صاحب, ڈاکٹر اجمل صاحب کی بات سے بات شروع کی تھی. میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں نا سحر طاری ہو جاتا تھا. سرکار دو عالم کے اوپر بھی یہی الزام تھا مکے میں کہ یہ جادو کر دیتا ہے, یہ کلام نہ اس کا سننا. مکے والے یہ کہتے ہیں, وہ بڑھیا کو بھی کہہ رہے ہیں اور سارا, کہ یار یہ جادو کر دیتا ہے. جادو نہیں تھا وہ, بیسیکلی آپ دوسری ورلڈ, وہ دوسری کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا ہیلنگ کنیکشن, آپ کی روح جو ہے اس کو ماں روح یاد آ جاتی تھی, یا آپ اس انکنڈیشنل لو اور اس ان اینڈنگ دنیا میں چلے جاتے تھے جس کا اختتام کوئی نہیں ہے, جس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. تو وہ آپ کے لیے تو وہ جادو ہی ہو جاتا تھا نا. آپ کہیں اور ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کا خیال, اللہ بھی کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ میں پہچانا جاؤں, ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں اللہ کو کہاں سے خیال آتے ہیں, لیکن ہمیں کہاں سے آتے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہے. کنت کنز مخفیا, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, مجھے خیال آیا کہ تو میں نے بتایا, ٹھیک ہے, اور اس نے یہ سب کچھ بنا دیا. ظاہر بات ہے, ہر بندے جی چاہتا ہے کہ لوگ جس کے پاس گن ہو اس کو, اللہ کے پاس تو کائنات. ایک علامہ اقبال یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں وہ خیال اپنا سوچ رہے ہیں. میں تو کئی بار کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے مجھے خیال آیا اور بنا دیا. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ہے نا, یہ بنانا. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. میں تو کہنا جب ارادہ کر لیتا ہے ختم ہو گیا. میں تو کہتا ہوں ہو سکتا ہے ہم ابھی تک اس کے خیال میں ہی ہوں, یہ اس کا خیال ہی ہے, اور ایک منٹ میں وہ خیال بدل سکتا ہے. اچھا, تھوڑا سا اس کو سائنٹیفک لے کے آتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ بات ایک عام قاری بہت سارے ہوتے ہیں ہمارے سننے والے, وہ سارے تو نہیں ہیں کہ میں کہوں گا اس کے پاس عشق کی دولت. ہاں جی, عشق, کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے ہیں, یہ تینوں سائڈوں پہ ماشاءاللہ کتابیں. ویسے کبھی میں لائبریریوں کا کیڑا ہوتا تھا, میں سوچ رہا ہوں میں بڑا پریشان ہوں نہیں ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی, لیکن اور کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنا انسان اسے ٹائم دیتا ہے. اور یہ دوسروں کی کتابیں ہیں. اس پورے کمرے میں سب سے خوبصورت, سب سے امپورٹنٹ کتاب, خوبصورت نہیں میں کہتا, سب سے امپورٹنٹ کتاب جو ہے, سب سے قیمتی کتاب جو ہے, وہ کون سی ہے؟ وہ تو قرآن پاک ہے. قرآن پاک آپ کہیں وہ سامنے نظر آ رہا ہے انگلش میں. میں کہوں گا کہ وہ آپ ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے نا جی. آپ خود ایک کتاب ہے, ٹھیک ہے, وہ قرآن آپ کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بالکل کہتے ہیں اس کی کتاب میں نے اس کے سینے میں اس کی رکھ دی. تو اپنے آپ کو پڑھنا ہوتا ہے. ہم ساری زندگی اپنے آپ کو نہیں پڑھتے. حضرت علی کا قول ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بات تو آپ کی ٹھیک ہے. اور میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. انہوں نے کہا تواڈے رب نوں, انہوں نے کہا اپنے رب کو پہچانا, ٹھیک ہے. اور جب میں ارادہ کرتا ہوں, پوری کوشش کرتا ہوں, کامیاب ہوتا ہوں, خوش ہوتا ہوں. میں اپنے ارادے اپنے رب. اچھا, تھوڑا سا اس کو, کیونکہ بہت سارے لوگ ایک نارملی بہت ساری چیزوں کی ترجیح ہوتی ہے. سائیکالوجی کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اوپر ہے اس کے اندر ایک ہیلنگ ایبلٹی ہوتی ہے. بے شمار آج کل دنیا کے اندر بیماریاں ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں, میں بالکل لے مین, میں اپنی ان ایبلٹی پہلے سے تسلیم کرتا ہوں کہ جن کی کوئی وجوہ
سائنس دریافت نہیں، کینسر کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ فلاں پر چیز پرہیز کرو گے تو کینسر نہیں ہوگا. تو سر نارمل سیل ہوتا ہے نا، جی جی وہ نارمل سیل ہوتا ہے، اوور گرو کرنا شروع کرتا ہے صرف. کیوں یہ کرتا چکر ہے؟ ایک بات ہے نا، الزائمر کی کوئی وجہ نہیں کہ فلاں ابھی تک نہیں پتا، ابھی تک نہیں پتا کہ بندے کی یادداشت کیوں چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ شوگر کی کوئی پوری وجہ پرسنالٹی نہیں. ختم ہو جاتی ہے. آپ ساری زندگی شوگر کھاتے رہے، نہیں ہونی تو نہیں ہونی، نہیں ہونی لیکن ہو جائے تو پھر شوگر بند ہے. اب یہ ساری چیزیں کہتے یہ ہیں کہ یہاں کوئی ایسی چیز موجود ہے. ڈیفینیٹلی بیماری یہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا، پھر ایک ریسنٹ فنامنا ایک اور آیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو گناہ اور ثواب کا جو سارا تصور ہے وہ دل سے آتا ہے. یعنی پیورٹی جو ہے وہ یہاں سے اس کے وہ بھی ہے کہا گیا. جو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ دل تو صرف پمپنگ مشین. کہنے کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ کیا اس سورہ رحمان پڑھنے سے پہلے اس مریض کا اس کے اوپر یقین ضروری ہے، یا فضا ہی ایسی ہوتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ایک عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کا یقین ایمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنا دل صاف کریں، سب کو معاف کریں، اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. کسی کو بھی پہلی بار جب میں بات کرتا ہوں، لیکن آئی سی یو میں جب میں ایک کوما کے پیشنٹ کو، ایک ٹوٹل بے ہوش پیشنٹ کو پہلی بار جب اس کے پاس لگاتا تھا، اور مرضی بھی اس کے گھر والوں کی مانگتا تھا کیونکہ وہ تو کنسنٹ دینے سے رہا، تو اس کے گھر والوں کو کہتا کہ اگر آپ نے لگانی ہے، سننی ہے، آج بھی سروسز کے آئی سی یو میں تو لگتی ہے، میں تو وہاں نہیں ہوں لیکن وہاں کے آئی سی یو میں لگتی ہے، اتفاق کے آئی سی یو میں لگتی ہے، اور کئی آئی سی یوز میں لگتی ہے، بحریہ ٹاؤن کے ہاسپٹل کے آئی سی یو میں لگتی ہے، بحریہ ہاسپٹل میں. اب آپ وہ قومے کے پیشنٹ کی نہ کنسنٹ ہے، نہ ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور نان مسلم جب اس سے ٹھیک ہو رہے ہیں، میری ویڈیوز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، وہ کیتھولک، وہ کہہ رہا ہے، اسپینش کہہ رہا ہے کہ میں کیتھولک ہوں، کٹر کیتھولک ہوں، اور تھینک یو ڈاکٹر جاوید، میرا سی اے پروسٹیٹ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. دلی کے اسپتال میں وہ برہمن عورت ہے، وہ اپنے برہمن، آپ کو بھی پتا ہے کہ ہندوؤں میں کٹڑوا بھی ہوتا ہے. جی میں گیا ہوں جی. ٹھیک ہے، سوری وہ تو وہ ماس مچھلی نہیں کھاتے. ہاں، تو وہ کیا کہہ رہی ہے، اس کے ایکسپریشن بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے میں برہمن ہوں، میں برہمن کی بیٹی ہوں، میں بھول گئی میں برہمن ہوں، مجھے شانتی مل گئی، یہ سب کو سناؤ، یہ سب کو سناؤ، میرا درد ٹھیک، وہ کینسر کی ٹرمینل سٹیج پہ ہے، میرا درد کسی ٹھیک ہے، مجھے شانتی مل گئی، یہ سب کو سناؤ. پاگلوں کی طرح وہ لگی ہوئی ہے، میں بھول گئی میں برہمن کہہ رہی ہے، میں بھول گئی میں برہمن ہوں. اس کو بھی فرق پڑ رہا ہے. اب یہ فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ بنانے والا ساروں کا ایک ہے سر، ٹھیک ہے، اس نے اس کا نام بھگوان رکھ لیا ہے، کسی نے گاڈ رکھ لی ہے، کسی نے کوئی رکھ لی ہے. سر آپ جتنے بھی بہن بھائی ہیں، کرم نہ بنی آدم، ہم بنی آدم پہ ہم نے کرم کیا، کرم کیا ہے، کرامت بنی آدم کو دی ہے، مسلمان کو نہیں. کرم نہ بنی آدم، ٹھیک ہے، کریم ہے وہ، ٹھیک ہے. اور وہ کہہ نہیں رہا، فرعون کے کیس میں بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے ذوالجلال والاکرام، مجھے اپنی کرام اور جلال کی قسم، کریمی کی قسم، میں نے ابھی بھی معاف کر دینا. تو مجھے بکایا یار، اس نے مجھے کہا ہی نہیں. حضرت موسیٰ نے جب کہا نا کہ فرعون کو کچھ میں کیسے کر لوں، خیرات کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے لوگوں کو، کیسے عذاب لے آؤں، میری مخلوق کے لیے بہت اچھا، اتنا مالک کائنات، التفات سے بات کرنا. دیکھیں نا، ڈنڈا پکڑا کے اسے کہہ رہے ہیں، اس سے پیار سے بات، وہ میل جینوسائیڈ کر رہا ہے، 50 سال سے کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کر رہا ہے، اور انہی کو کہہ رہے ہیں انہیں پیار نہ گل کری. بالکل جس طرح ماں نہیں کہتی اب دیکھو زور سے نہ بولنا، نہیں آپ غصے والے تھے، یہ وہ موسیٰ علیہ السلام تو تھپڑ مار کے بندہ مار دیتے تھے. آپ جب یہ کرنے لگتے ہیں، سورہ رحمان سنانے لگتے ہیں، تو کس لیول کا بھی پیشنٹ ہو، ہر مطلب جس مرضی سٹیج پہ ہو سر، مجھے لوگوں نے ٹرمینل سٹیج کے اوپر، میری ڈاکٹری کو ہوا میں اڑایا لوگوں نے، میرے پیشنٹس نے. آپ خود پریکٹس کرتے ہیں، کلینک میں گیا ہوں، میں نے لوگوں کو بتایا ہے، بلکہ لوگ اب باہر سے جو گواہیاں آئی ہیں وہ بہت خوبصورت آ رہی ہیں. مس ہیلرز کے نام سے ایک چینل ہے، میں نے تو اس میں ساری وہ اس کے سارے رائٹس ہی اللہ کے پاس ہیں، آل رائٹس ریزرو ٹو اللہ. اس میں لوگوں کی خود ٹیسٹیمنیز ہیں. اس میں وہ بندی کو جان ہاپکنز ہاسپٹل والوں نے کہہ دیا کہ یو آر ناؤ لیفٹ ود 3 months. سی اے بریسٹ تھا، پوری باڈی میں پھیل گیا، کیمو لے لی، آپریشن کرا لی، ٹھیک ہو گئی اپنی طرف سے، لیکن ری کر جب کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم تمہیں اور ڈوز بھی نہیں دے سکتے، اور اب یہ پوری باڈی میں پھیل گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے خود بہت سارے لوگ، اس لیے میں نے آپ کو یہاں لانے کی زحمت کی، میں آپ کی محبت، آپ یہاں میرے گھر تک چل کے آئے، کہ میں نے خود بہت سارے معجزے دیکھے. سورہ رحمان مطلب جائز کہ آپ کے کہ اب ہم نے چلائی ہے، اور اس کے بعد امپروومنٹ شروع ہوئی ہے، اور اس کا کوئی لاجک نہیں، کسی کے پاس کوئی لاجک نہیں، ساری زندگی لاجک فلسفہ، لاجک سے آگے کی بات ہے سر، ڈیوائن کنیکشن ہے نا. تو وہ جو آپ بیماری کہہ رہے ہیں، جس وقت انسان کی میرے پر وہ بیماری طاری ہو گئی،
ٹھیک ہے. اور اب میری عقل اور سمجھ اور میرا علم ہی مجھے بتا رہا ہے کہ تم نے مرنا ہی مرنا ہے, تمہارے یہ تینوں ڈیڈلی جراثیم ہے, تینوں کا علاج نہیں ہے اور کوئی بھی تمہیں لے جائے گا. ٹھیک ہے, اب میری عقل اور سمجھ نے تو مجھے بتا دیا میں نے مرنا ہے, میرا بلیف یہ ہے. اب سسپینشن آف بلیف یہ تھا کہ بابا جی نے مجھے اس رحمان کے آگے پیش کر دیا جو کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کانسیپٹ یہی ہے اس کے بارے میں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, مطلب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اگر میرا دھیان ادھر ہو جاتا ہے, اب میرا دھیان اس کی طرف کوئی پیورٹی سے, جو بندہ خود پیور, جو خود ڈائریکشن اس میں ہے, اس کے پیچھے, اس قبلے کے پیچھے میں کھڑا ہوں گا تو اس ڈائریکشن میں آؤں گا نا. ٹھیک ہے, جیسے آپ مرشد کہہ رہے ہیں یا اجمل صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ قاری باسط بھی ایک ایسا عاشق ہے, ظاہر بات ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس کے وہ تو اپنے عشق میں اس کا پڑھ رہا ہے, وہ اس سے باتیں کر رہا ہے. اصل میں قرات بنائی طور پہ ہے بھی چیز ایسی. قرآن ہے ہی ہے نا. سوچیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ 2 صحابہ سنتے تھے اور کہتے ہیں کہ تم اتنا خوبصورت پڑھتے ہو, کیسے لگتا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے مزامیر میں سے ایک مزامیر, اور حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب وہ پڑھتے تھے اپنے وہ تو اس وقت پرندے سنتے تھے, سناٹے میں آ کھڑے سناٹے میں آ کھڑے ہوتے تھے. اور مجھے نہیں پتا کہ قاری باسط کے بارے میں مت ہے یا کیا ہے, بعد میں نے سنا ہے کہ وہ تھوتلے تھے تو ان کے گھر میں باقی بہن بھائی ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ تو چپ کر. تو وہ بیچارہ روتا تھا کہ میں نے بھی سنانا ہے, کیونکہ گھر میں ماحول تھا, اس کے والد تھے جامعہ ازہر کے, تو وہ اس کی والدہ نے کہا بیٹا تو ساتھ جنگل میں جا کے پریکٹس کیا. تو وہ جنگل میں پڑھتا تھا. ایک دن آگے اس کے ماں نے کہا تم نے آج جانا نہیں, قرات کی پریکٹس نہیں کرنی. اس نے کہا میں نے نہیں جانا. کیوں, کیا بات ہے؟ اس نے کہا پہلے جب میں جاتا جنگل میں پرندے سارے ہی ہوتے تھے, اب میں جاتا ہوں نا تو وہ کوئی بھی نہیں ہوتا. ماں کو سمجھ آ گئی, انہوں نے کہا تو چل. تو وہاں گئے تو وہ جب اس نے شروع کی تو وہ سناٹا چھا گیا شاید. تو اس نے کہا آج اپنے باپ کو سناؤ, آج تم گھر میں پڑھو. اس دن سے اس کے باپ نے کہا بذان یہی دیا کرے گا, میں نہیں دوں گا. لیکن مجھے نہیں پتا یہ بات کتنی صحیح ہے, غلط ہے, یا بنائی ہوئی ہے, لیکن یہ مجھے ضرور پتا ہے. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں, لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ قاری باسط ہی کیوں, تو پھر میں مسلمان بہن بھائیوں سے پوچھتا ہوتا ہوں, آپ بھی پڑھے لکھے ہیں, کہ یار میں اس کا جواب نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار دو عالم کے 4 مؤذن تھے. ایک کا نام میں بتا دیتا ہوں, بلال حبشی, باقی 3 کا تم بتا دو سارے مل کے. مجھے تو آج تک کسی نے نہیں بتایا. کتاب کھول کے گوگل سے پھر کہتے ہیں ہاں یہ بھی تھے, یہ بھی تھے, یہ بھی تھے. تو وہ بلال کا نام ہی کیوں بچے کی زبان پہ؟ میں نہیں ڈیفرینشیٹ کر رہا, کوئی اور ہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تھوتلا بلال حبشی اجمی, ٹھیک, لیکن کوئی تو بات ہے. اقبال لکھتا ہے اس کے بارے میں کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنے, عشق کا ترانہ, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ, چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا, حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لائے. تو قدرت کی سلیکشنز ہوتی ہیں, جس کے ساتھ بھی کر لے. انہوں نے باسط کو سلیکٹ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ. اس سے اندازاً اس وقت ظاہر بات ہے اتنا لمبا لوگ نہیں ہوتا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے سورہ رحمان جو پاکستان کا دنیا کے ہر ICU میں ہونی چاہیے, ایک مستقل. کووڈ کے ڈیز میں میں نے اوپنلی لائیو میں آ کے کہنا شروع کیا. ہاں مجھے پتا, اسی سے تو میں نے آپ کو دیکھا تھا. وہاں سے میں نے آ کے کہنا شروع کیا, کیونکہ مجھے اریٹیٹ کیا ایک پوسٹ نے. 14 مارچ مجھے یاد ہے, پاکستان میں تو ابھی نہیں آیا تھا کووڈ, ہم نے 1-2 پیشنٹس دیکھے تھے, میں نہیں جا کے پہلی بار دیکھے تھے سروسز میں جو آئے چائنیز, اور ڈر تھا کہ یہ وہاں سے, ادروائز اس طرح نہیں پھیلا تھا. لیکن امریکہ میں فل پہ تھا اس وقت. تو فیس بک پہ ایک پوسٹ آئی تھی, اس میں چونکہ لاک ڈاؤن ساری دنیا میں لگ گئے, تو خانہ کعبہ کا خالی سین تھا, ویٹیکن سٹی بالکل بند تھا, ٹھیک, اور کوئی ٹائنمین اسکوائر اور نیو یارک کی ٹائم اسکوائر اور یہ وہ ان کی تصویریں تھیں. اب وہ ساری لگا کے نا, تو کسی بندے نے لکھا ہوا تھا کہ لاؤ نا زمزم اور کعبے کو دھو لو اور پی لو اور کرو کرونا کو ٹھیک, لاؤ نا گنگا اور جمنا سرسوتی سے پانی, گنگا جل, اور ہو جاؤ نا ٹھیک سارے, لاؤ نا ہولی واٹر ویٹیکن سے اور ہو جو. اب یہ اس طرح کی اس نے بات لکھی, اور اس کے نیچے جتنے سو کالڈ ایتھسٹ تھے یا سارے, وہ اب مذاق اڑا رہے تھے. اب مجھے ایک بچے نے لا کے وہ پوسٹ دی, ڈاکٹر نے, جونیئر نے, اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ سر ویسے بات تو یہی ہے, یہ کعبہ کیوں بند کیا انہوں نے؟ نہیں کرنا, ہمارے لوگ ہل گئے نا. انہوں نے کہا جی کہ یہ سر ہم کہتے ہیں زمزم میں ہر چیز کی شفا ہے, تو سر یہ پھر واقعی یہ کیا ہے؟ تو میں اس جگہ پھر مجھے لگا کہ ہوں تو لا دے لوئی تو کی کرے گا کوئی, ٹھیک ہے. تو میں کہا ننگے ہو جاؤ. حالانکہ بابا جی نے کہا تھا بیک بینچر رہنا اور بس چپ کر کے یہ کام کرنا, یہ مذہب کی طرف نہ آنا, یہ مولوی نہ بننا, یہ مروا دیں گے. تو
تو چپ کر کے ڈاکٹر بابا تم ڈاکٹر ہو بس یہ بتا دیا کرو علاج بتا دیا کرو. تب میں نے وہ لائیو کرنے شروع کیے. مجھے کرنا بھی نہیں آتا, مجھے یاد ہے وہ کبھی فون گر جاتا کچھ ہوتا تھا, لیکن ہم نے وہ کیا. پھر ڈاکٹر صاحب میں نے پوری اس کورونا میں میں نے ٹی وی گواہ ہے, میں نے ماسک نہیں لگایا تھا. اچھا, اور سچی بات, اور اس کی بنیادی طور پر کہ اللہ جب کہتا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو میں جس کو چاہتا ہوں, یہ پینڈیمک کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں ایپیڈیمک وہ سرکار کی وہ حدیث بھی ہے نا جی, جس میں پتہ نہیں اب کتنی ہے, کوئی جس میں وہ کہیں بیٹھے ہوئے, شاید مکہ کے دور کی ہے, کہ کسی نے بھاگتا ہوا آگے سب کو کہا کہ جانوروں کی منہ کھر بیماری جو ہے نا وہ پھیل گئی ہے, تو فٹافٹ اپنے جانور سنبھالو, یہ وہ کہا تو متعدی بیماری. تو سرکار نے کہہ دیا کہ کوئی متعدی بیماری نہیں ہوتی. تو سیدنا ابوبکر صدیق تھوڑی دیر چپ رہے, پھر انہوں نے کہا کہ سرکار یہ تو ہمارے باپ دادا کے دور سے پتہ ہے, ایک اونٹ کو لگتی ہے پھر سارے گلے کو لگ جاتی ہے, تو متعدی تو ہوتی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو جیسے وہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے, لیکن دیکھتے تو یہ رہے ہیں. تو سرکار نے کہا کہ ابوبکر جس پہلے کو لگتی ہے اسے کہاں سے لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب 1343 میں دنیا کی سب سے بڑی ڈیتھ ہوئی ہے, بلیک ڈیتھ جس کو کہتے ہیں, پلیگ. جرثومہ چلا ہے سینٹرل ایشیا سے, ٹریول کیا ہے انڈیا, پاکستان, سینٹرل ایشیا, سب سے پہلے جا کے اسپین کے ساحل کے اوپر بندہ مارا ہے اس نے, اسپین میں جی. اور اب میں اتنا کس خطے میں بیٹھ رہے ہیں, اگر وہ ویڈیوز آپ نکالیں گے, میں تو کبھی دوبارہ دیکھی نہیں جو کووڈ کے دور کی ہیں, تو میں بار بار کہتا تھا کہ اس میں مرے گا وہ جو ڈرے گا, ٹھیک ہے, جو ڈر گیا وہ مر گیا, ٹھیک ہے, گھبر سے. لیکن اصل میں خوف آپ کے اوپر طاری ہوتا ہے, آپ کے باقی ہارمونز, نیورو ٹرانسمیٹر اور سارے, اور آپ کے پھر آپ کی جو امیونٹی ہے, وہ فوج جی ڈری ہے, انہیں لڑنا کی ہے. تو سب کورونا کے بارے میں تو ایک بات ہے کہ اللہ نے ثابت کیا, جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ غریبوں پہ عذاب آتا ہے, اللہ نے سارے غریب چھوڑ دیے. جتنے غریب افریقہ پورے کا پورا نہیں آیا, اس میں نہیں آیا, وہ ملک سلیکٹ کیے جو 5 بڑی سپر پاور تھی. چائنا سلیکٹ کیا, روس اپنا سلیکٹ کیا, اس کے بعد امریکہ سلیکٹ کیا. تو یہ تو اتنی بڑی دلیل تھی اس کے سامنے. پر آپ کا اس وقت میں نے یاد ہے اس طرح کہ آپ اس وقت آئے تھے, اور آپ نے خاصا آخری کو بات اس حوالے سے. سر اس میں وہ رہ نہ جائے بات, چونکہ ہم ادھر چلے گئے تھے, میں ڈر رہا تھا مجھے کہ پلیگ کے ساتھ تعاون, جس طرح وہ پاکستان مسلمس کا جو لشکر گیا تھا روم اور واپسی پہ حضرت ابو عبیدہ جرح اور سارے لوگوں کے, تو اس میں جو حکم تھا سرکار کا وہ یہ تھا کہ پھر جہاں, میں یہ بات بار بار اس میں کہتا تھا کہ وہاں سے کوارنٹائن بڑی زبردست سرکار کر رہے تھے کہ وہاں سے نکلو نا, اور جہاں سنا ہے وہاں جاؤ نا. میرا خیال ہے کہ وہ خوف اور وہ جو ہوتا ہے نا کانسیپٹ, وہ ایک دوسرے کا آپس میں وہ بیریئر توڑنے کی, نہیں تو وہ ایک دوسرے کو ڈر کے ہی آپ کو لگ جاتا ہے اب جو مرضی ہو, ڈر تو جاتے ہیں آپ ان دیکھے کا خوف, ٹھیک ہے, لیکن اگر ان دیکھے سے پیار ہو جائے تو وہ اور بات ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پوری ایک بستی کے اوپر وہ سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة. تو دنیا میں اس وقت آئی سی یوز میں یہ لگی ہے, اور اکثر گورے نے اب یہ شروع کر دیا دی ساؤنڈ ہیلتھ. اگر آپ گوگل پہ ڈالیں گے نا, دی ساؤنڈ ہیلتھ, بہت بڑا سینٹر انہوں نے نیو یارک میں بنایا ہے, بلینز آف ڈالر NHS نے بنایا ہے, اور وہ ساؤنڈ فریکوینسیز پہ کام کر رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے سارے بڑے بڑے PhD ڈاکٹرز لیے ہیں, نیورو فزیشنز, وہ سب ریسرچ کر رہے ہیں کہ ساؤنڈ سے ہیلنگ کیسے ہو رہی ہے. اور اس میں انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ بیتھوفنز کی 8th یا 3rd سمفنی سے بریسٹ کینسر کے جو سیلز ہیں ان وٹرو وہ تو مر گئے. اب وہ آگے ریسرچ کر رہے ہیں. جان ہاپکنس کی, ہارورڈ یونیورسٹیز کی 1-2 پروفیسر نے کہہ دیا کہ ہم نے بچوں کے اوپر فلاں میوزک لگایا ہے تو جی ان کا یہ بہتری آ گئی, یہ بہتری آ گئی. میں امام غزالی کے ابھی چند دن پہلے کتاب ختم کی ہے موسیقی کے اوپر, انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ فی نفس ہی موسیقی اسلام میں حرام نہیں ہے, ہم لوگوں نے حرام کر دی. اصل میں جب ہوتا ہے وہ تو ابھی پرنس محمد نے بتایا نا کہ ساری حدیثیں کسی بھی چیز کا تڑکا فتویٰ لگے گا منکر حدیث کا, وہ شہزادہ جو سعودی عرب نہیں لگانا تو چاہیے, اب اہل حدیث لگائیں گے نا ان کے اوپر منکر حدیث. میں اور آپ اگر کہہ دیں یہ حدیث کو کہتے ہیں مار دو, یہ منکر حدیث, انہوں نے ساری حدیثیں ہی اٹھا کے کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو فی نفسی فوش کا تڑکا جس کو بھی لگے حرام ہو جاتا ہے اسلام میں, سمپل سی بات ہے. وہ موسیقی جو حجان طاری کر دے, ٹھیک ہے. دیکھیں نا, میں آپ کو عرض کروں ڈاکٹر صاحب حرام ہے کہ روپرٹ مرڈاک بہت بڑا وہ ہے, اس نے کہا 4 چیزیں ہیں دنیا کے اندر آپ کر دیں تو دنیا پہ قابو پا لیں گے. اس کے وہ میڈیا کا بہت بڑا, اس کے پاس 30% میڈیا دنیا. اس میں پہلی چیز پتہ ہے کیا اس نے کہا, اس نے کہا سارے کا سارا میوزک الیکٹرانک کر دو. جو بانسری سنے گا, جو طبلہ سنے گا, جو رباب سنے گا, یہ چیزیں سنے گا, وہ سکون میں رہے گا. بیٹس چینج کر دو, اگریشن معاشرہ تباہ برباد ہو جائے گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی عنایت, آپ اس گھر پہ تشریف لائے,
آپ کی برکت یہاں پر آئی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی لوگوں کے دکھوں کو ختم کرتے اور ان کو ہیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ لے جائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنے نیک بندوں کا. آپ کی ذرا بس خواتین حضرات، سورہ رحمان کے حوالے سے بے شمار باتیں لوگ کرتے ہیں. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم سورہ رحمان اس وقت لگاتے ہیں جب ہم دنیا بھر سے مایوس ہو جاتے ہیں. سورہ رحمان اول سے لے کے آخر تک، آغاز سے لے کے انجام تک اگر آپ کے ساتھ ہے تو اللہ فرماتے ہیں ویسا مرض ہو یشفین، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے تندرست کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میسج کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ کاش ہم دوا استعمال کرتے ہوئے صرف یہ سوچ لیں کہ یہ صرف میرا ایک سٹیپ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں سوائے ایک چاک کے یا مٹی کے ایک ذرے کے. اس کی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.